بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انسپیکٹر لیگل پنجاب پولیس کے اندر فائنل انٹرویو کی کال آ گئی ہے اور وہ مختلف فورم سے اپنی تیاری کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ میری ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارے پاس سیشن جوائن کیا ہوا جنہوں نے، ان کے لیے وقتاً فوقتاً چیزیں پبلک بھی کرتے رہتے ہیں اور ہمارا سیشن بھی چل رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے جو روڈ میپ دیا ہے بڑا ایگزاسٹو ہے، ہر چیز ہم ون بائی ون اس میں سے سلیکٹ کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں پینک ہوئے بغیر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جو چیزیں ہو گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں، جن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، جن پہ کم فوکس کرنا ہے، جن کو مسلسل ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو آج ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ آپ ایڈریس کر دیں۔ وہ بیسیکلی شہادت کے حوالے سے ہے، گواہی کے حوالے سے ہے، قرآن کی روح سے، قرآن کی جن جن صورتوں کے اندر شہادت کی امپورٹنس کو فوکس کیا گیا ہے اور کتنی طرح کی شہادت ہوتی ہے، گواہوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس سارے اسپیکٹ میں، پرسپیکٹو میں کس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو بہت سے اسٹوڈنٹ سے پوچھے گئے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً ہر لیکچر کے اینڈ پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوسچن اینڈ آنسر کا سلسلہ بھی کرتے ہیں ڈیلی لیکچر کے اینڈ پہ، ان کو روڈ میپ بھی شیئر کیا ہوا ہے تاکہ وہ پینک ہوئے بغیر اپنے اس ٹائم کو، یہ 20 سے 25 دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے آنے والے 30 سے 35 سالہ پروفیشنل جو آپ کا کریئر ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ سو درود شریف کو مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، دونوں زندہ ہیں، ایک زندہ ہیں، ان کی خدمت کریے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان سے دعائیں لیں۔ درود شریف اور والدین کی خدمت دونوں کو اگر آپ نے اپنی تیاری کا حصہ بنا لیا، آپ یونیک بھی رہیں گے، منفرد بھی رہیں گے۔ سو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں گواہوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کون کون سا گواہ عدالت کے اندر ریلیونٹ ہو سکتا ہے یا ارریلیونٹ بھی ہو، تو جس طرح کیو ایس او کہتا ہے فیکٹس ادروائز ارریلیونٹ may also become relevant۔ سب سے پہلے میں آرٹیکل جو 3 ہے کیو ایس او کا، اس کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ یہ بتاتا ہے کہ شہادت کون دے سکتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ شہادت کی بات کریں، ہم قرآن کس طرح کن کن صورتوں کے اندر اس کا بتاتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، یہ گواہوں کی اہلیت کے بارے میں ڈیفائن کرتی ہے چیزیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ گواہی چھپانے والوں کے لیے سخت وعید استعمال کی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کے لیے سخت وعید کا حکم سنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ مائدہ کے اندر بھی گواہی کے متعلق آیات نازل ہوئی تھیں۔ سو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہادت کون دے سکتا ہے۔ تمام اشخاص، ہر شخص گواہی دینے کا اہل ہے تا وقتیہ کے، until and unless کورٹ یہ نہ سمجھے کہ وہ کم عمری کی وجہ سے یا انتہائی ضعیف العمری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا اس قسم کے کسی اور سبب سے، اس سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، ان سوالات کے سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہیں جو ان سے پوچھے جائیں۔ یہ اشخاص کو نکال کر باقی ہر شخص جو ان سچویشن سے ایڈورس بیہیویئر رکھتا ہے، یعنی وہ کم سن نہیں ہے، یعنی وہ ضعیف العمر نہیں ہے، یا وہ کسی ایسی بیماری میں جسمانی یا ذہنی مبتلا نہیں ہے جس کی وجہ سے جو سوالات اس کو پوچھے جا رہے ہیں ان کے کانسیکوینسز سے وہ واقف حال نہیں ہے، یا وہ اس کے علاوہ میچور انڈرسٹینڈنگ نہ رکھتا ہو، سو باقی تمام اشخاص گواہی دینے کے قابل ہیں۔ کنسپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے۔ ہاں، اگر عدالت نے اس شخص کو دروغ گوئی کی وجہ سے یا جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے سزا کوئی دی ہو، یاد رکھیے گا اس پہ بھی یہ رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مزید شرط یہ بھی بیان کر دی کہ اس چیز کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہوگا جو بعد میں توبہ طائب ہو گیا اور اس نے اپنے اطوار کی اصلاح کر لی ہو۔ سو یہ چیز ہو گئی کہ کون سا شخص گواہی دینے کے قابل ہے۔ اب میں نے آپ کو تینوں صورتوں کا حوالہ بھی دے دیا جس کے حوالے میں یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے،
اس میں بھی اسی قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ سوال کرنے والے نے کہا حضور میں سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سورج کی طرح کوئی واضح چیز دیکھتے ہو تو اس کے بارے میں شہادت دو۔ سو یہ اسلام جو عین فطرت کے مطابق دین ہے وہ ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے جس سے معاشرے کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو، معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو، معاشرے کے اندر یونٹی کوہیسونیس پیدا ہو اور معاشرے کے اندر سے انتشار جو ہے ختم ہو۔ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقوام کے ہاتھوں میں ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی فرد اپنا رول پلے نہیں کرے گا اس ٹائم تک معاشرہ جو ہے صحیح بنیادوں کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم آہنگی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، کوہیسونیس کے ساتھ۔ سو آپ اس چیز کو اخلاقی، مذہبی، قانونی فریضہ سمجھتے ہوئے جہاں پہ آپ کو موقع ملے خدائے واحد کی رضا کے حصول کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اپنی شہادت دیں۔ آپ کی کسی بات سے سچ اور جھوٹ کے پرکھنے میں اگر عدالت کو یا کسی اور آفیسر کو آسانی پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ ایک چیز اب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو پی پی ایس سی کے پینلز کی طرف سے پوچھا بھی گیا ہے، گواہوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے گا میں نے 7 قسمیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جو کائنڈز ہیں، اقسام ہیں اس کی گواہوں کی۔ یاد رکھ لیں سمپل ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں آ جائیں گی۔ چشمدید گواہ سب سے پہلے آئی وٹنس ہے، ایسا گواہ جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اسی بنیاد پر عدالت میں گواہی دے۔ نمبر 1 چشمدید جس کو آئی وٹنس کہتے ہیں۔ نمبر 2 سٹار وٹنس، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اہم گواہ جس پر مقدمہ کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے اور یہ خود متأثرہ یا مدعی بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا 2 ہو گئے، یعنی آئی وٹنس، سٹار وٹنس۔ تھرڈ 1 ماہر گواہ، ایکسپرٹ اوپینین، ایکسپرٹ وٹنس، ایسا شخص جو کسی خاص شعبہ کے اندر مہارت رکھتا ہو اور عدالت کو ٹیکنیکل بیسس پہ رائے دے، جیسے ڈاکٹر ہے، فورینزک سائنٹسٹ ہے، فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ہیں۔ یہ تھرڈ وٹنس کی قسم ہوگی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ سب سے پہلے آئی وٹنس، دوسرا سٹار وٹنس، تیسرا ایکسپرٹ وٹنس، چوتھا ریلیٹو وٹنس رشتہ دار گواہ، وہ گواہ جو فریقین میں سے کسی کا رشتہ دار ہو۔ عدالت اس کی گواہی کو حالات کے مطابق پرکھتی ہے، اس کی جو اپریسیشن آف ایویڈنس ہے اور وٹنس کی ریلیونسی ہے، یہاں پہ عدالت انتہائی بصیرت کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اس کا کتنا کس حد تک کیسے رول ہو سکتا ہے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے۔ سو ہمارے پاس یہ ایک وٹنس کی کائنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ریلیٹو وٹنس۔ بڑا امپورٹنٹ واجب ٹکر گواہ، اتفاقی گواہ، چانس وٹنس، ایسا شخص جس کا وقوع سے براہ راست تعلق نہ ہو مگر اتفاقاً وہ موقع پر موجود ہو اور واقعہ دیکھ لے، اس کو واجب ٹکر گواہ بھی کہتے ہیں، چانس وٹنس بھی کہتے ہیں اور اتفاقی گواہ بھی کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ہوسٹائل وٹنس، کلندرا گواہان۔ کالم نمبر جو 6 ہے اس کے اندر، چالان کے کالم نمبر 6 کے اندر آپ نے اپنے جو میٹیریل وٹنسز تھے جو میں نے آپ کو کائنڈز بتائی ہیں، جو آپ آگے بھی بتاتا ہوں، آپ نے ان کے نام لکھ دیے۔ کورٹ کے اندر گئے، میٹیریل وٹنس سمجھتے ہوئے، سٹار وٹنس سمجھتے ہوئے ایویڈنس کروا دی پراسیکیوشن نے، بعد میں سے سمجھا کہ irrelevant ہے، اس کو ڈسپینس ود کر دیا، کوئٹ کروا دی اس کی ایویڈنس۔ لیکن وہ ہمارا امپورٹنٹ ایک گواہ جو بعد میں دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا، بک گیا، اس کو ہم ہوسٹائل وٹنس کہتے ہیں۔ ہوسٹائل وہ گواہ جو پہلے دیے گئے بیان سے بعد میں عدالت میں منحرف ہو جائے، انحراف کر لے، ڈیویٹ کر لے، اس کو پھر پراسیکیوشن ہی ہوسٹائل ڈکلیئر کرواتی ہے کورٹ سے ریکویسٹ کر کے کہ یہ میرا سٹار وٹنس تھا، میرا امپورٹنٹ وٹنس تھا، اب میلافائڈ بیسز پہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے، اب وہ ڈیویٹ کر رہا ہے، جس سے میری پراسیکیوشن کی سٹوری کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جائے، دین اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کورٹ اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 7th نمبر پہ اپروور وٹنس، سلطانی گواہ،
ایسا شریک جرم جو اکمپلس تو ہوتا ہے، شریک جرم ہوتا ہے، جسے معافی دے کر دوسرے ملزمان کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیا جائے، اسے وعدہ معاف گواہ بھی کہتے ہیں۔ سو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کی کنسپچل کلیئرٹی۔ یہ امپورٹنٹ کوسچن بارہا پی پی ایس سی کے پینل کی طرف سے لا گریجویٹ سے پوچھا گیا ہے، وہ سول ججز ہوں، وہ اے ایس جیز ہوں، وہ انسپیکٹر لیگل ہوں، وہ پراسیکیوٹرز ہوں، وہ اٹارنیز ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پراسیکیوٹر کے طور پر، لا افسر کے طور پر جا رہے ہوں۔ سو یہ سوال ریلیونٹ ہے، اس کی ریلیونسی بنتی ہے۔ آپ نے ان 7 وٹنسز کو، اور کون گواہی دے سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، آپ نے اپنے کنسپٹ کو کلیئر کر لینا ہے۔ اگر آپ مکمل روڈ میپ لینا چاہتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا انٹرویو کے لیے کال ہے، سائیکولوجیکل ہو، فائنل ہو، ہم مکمل پرفارما جات اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کا انٹروڈکشن 3 سے 4 اسپیکٹس پہ مشتمل ہو سکتا ہے، اس کے لیے علیحدہ ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ نے یہ سارے روڈ میپ کو اگر ہم سے حاصل کرنا ہے، ایک سرونگ آفیسر سے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی حصہ ہے، لیگل برانچ کا بھی حصہ ہے، لا فریٹرنٹی کا بھی حصہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر ان کے ساتھ مل کے آپ سارا زادرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی سلیکشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیے گا کسی پروفیشنل بندے کے پاس جائیے گا جس سے آپ کے آنے والے 30 سے 35 سالوں کی فیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے، اور وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ خدا ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ اگر آپ ہمارے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔